سر یہ آپ بھی اکثر پریس کانفرنس وغیرہ میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے سندھ کے اندر جو ہے وہ مختلف معاملات میں آپ کو مداخلت کی جاتی ہے، وہ کیا کس قسم کی مداخلت ہے؟ دیکھیں، مداخلت پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نگیٹو بھی ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے جو پازیٹیو مداخلت ہے وہ نہیں ہوتی ہے، نگیٹو مداخلت کی جاتی ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کا افتتاح ہے، ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اگر وفاق کو یونیورسٹی اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے حیدرآباد میں تو بالکل کرے، 100 بسم اللہ کرے، بٹ اگر پروونشل گورنمنٹ کے تھرو کرے گی تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد ماشاءاللہ افتتاح ہو گیا. اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نے حیدرآباد کی کسی یونیورسٹی کا افتتاح کیا. آج کئی ماہ گزر جانے کے بعد، تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، آپ کو یونیورسٹی کا کہیں چارٹر بھی اپروو نہیں ہوا، چارٹر پروپوز ہوتا بھی نظر نہیں آتا. اگر آپ بجٹ بک میں دیکھتے ہیں کہ جی کتنے پیسے اس یونیورسٹی کے لیے رکھے گئے ہیں تو آپ کو پی ایچ ڈی پی میں حیدرآباد کے لیے کسی یونیورسٹی کے لیے پیسہ ہی نظر نہیں آتا. ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ پروونشل سبجیکٹ ہے. گرین لائن کا منصوبہ میاں نواز شریف سٹارٹ کر رہے تھے 2014-15 میں، تو اس زمانے میں قائم علی شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے، اس کو پروونشل گورنمنٹ کے تھرو کیجیے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فیصلہ کیا کہ نہیں جی اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. نتیجہ کیا ہوا کہ KIDC نام کی ایک کمپنی اسٹیبلش کی گئی اور سارا کام اس کو دے دیا گیا. وہ کام 2015-16 میں کمپلیٹ ہونا تھا، آج ہم 2019 ختم ہونے کو ہے. وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب بھی نہیں ہے اس وقت. وجہ کیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس لیے بار بار پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ اگر ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے، ہمیں آن بورڈ لے کر چلیں گے، ہماری خدمات کو آپ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے مؤثر انداز سے کام ہو جائے گا. تیسری چیز یہ کہ جو وسائل ہمیں دیے جاتے ہیں وہ وسائل بھی پراپرلی ٹرانسفر نہیں کیے جاتے. اس کی مثال یہ ہے کہ NFC کی مد میں جو ہمیں پیسہ ملنا ہے وہ پیسہ بجٹ جب پاس ہوتا ہے تو اس میں طے کر دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہمیں ملیں گے اور ہر مہینے اتنے پیسے ملیں گے. بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ ہماری ریکارڈ دیکھتے ہیں پچھلے 15 ماہ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو اس طریقے سے پیسے نہیں مل پاتے. اب جب نیچرلی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں اس طریقے سے پیسے نہیں ملیں گے تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کو کٹ کرنا پڑے گا. ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جہاں پہ پرابلم ہے. اب یہ گلے شکوے آپ کس کو بیان کریں؟ یہ گلے شکوے نیچرلی وزیر اعظم پاکستان کو بیان کریں گے آپ، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال میں پچھلے 15 ماہ میں وزیر اعلیٰ سندھ 8 یا 9 کم از کم خطوط لکھ چکے ہیں وزیر اعظم کو ویریس ایشوز کے اوپر، لیکن کبھی بھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ان خطوں کا جواب نہیں آیا. وزیر اعلیٰ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیے تاکہ صوبہ اپنے جو ایشوز ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے پیش کر سکے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ سال میں 4 کم از کم CCI کی میٹنگ ہونی ہے. آپ کو یہ تعجب ہوگا جان کے کہ لاسٹ CCI کی میٹنگ جو ہے 21 نومبر 2018 کو ہوئی تھی، یعنی پورا 1 سال گزر گیا ہے، کوئی میٹنگ نہیں کی. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ بھی وہ نبھانے کو تیار نہیں ہے. باقی پانی، بجلی، گیس پہ ہمارے ایشوز ہوتے رہتے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی پہلا حق اس صوبے کا ہے. سندھ پاکستان کی تقریباً کوئی 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے لیکن ہمیں وہ گیس پہ پرائیورٹی نہیں ملتی. تو ایسے ملٹیپل ایشوز ہیں جس میں ہمارے وفاق سے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کو ہمارے ڈفرینسز سننے کے بعد کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کی عوام کے بہتر مفاد میں ہوگا، سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی مجھے وہ اٹینشن، وہ اسپرٹ پرائم منسٹر صاحب کا نظر نہیں آتا. تو اس وقت یعنی سندھ کے وہ کون سے آپ سمجھتے ہیں بڑے مسائل ہیں جو کہ آپ CCI میں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ بہت سارے. میں سمجھتا ہوں گیس کا مسئلہ CCI کے لیے ہے. ابھی PMDC انہوں نے ختم کر دی ہے، یہ بھی CCI سبجیکٹ تھا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں عمر جس کے اوپر بار بار ہم لکھتے رہے ہیں لیکن وہ رسپانس نظر نہیں آیا. ہم کراچی شہر میں بیٹھے، میں کراچی کے حوالے سے گزارش کروں آپ کو کہ کراچی شہر کے لیے 650 MJD اضافی پانی کی ریکویسٹ گورنمنٹ آف سندھ کی پچھلے 2.5 سال سے پینڈنگ ہے. جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف لیا تو ہم خوش ہوئے کہ چلیے جی کراچی سے ان کو ووٹ ملے ہیں، خود گلشن اقبال سے الیکٹ ہوئے ہیں، شاید کراچی والوں کی داد رسی کریں گے، ہماری درخواست کو فوری طور پر اپروو کر لیا جائے گا. لیکن وہ درخواست اگست یا ستمبر 2018 میں
ٹیک اپ ہوئی تھی. آج ہم 2019 ختم ہونے کو آیا ہے, ابھی تک کراچی والوں کو اضافی پانی نہیں ملا. تو اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ CCI لیول پر پینڈنگ ہیں. بس افسوس ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے. اچھا, ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اس میں تینوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں تینوں صوبوں کے بیٹھے ہوتے ہیں, مگر سندھ کے وزیر اعلیٰ اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, ہمیں جب بلایا جاتا ہے ہم بالکل جاتے ہیں. لاسٹ آپ کے سامنے ورلڈ بینک کا ایک ایونٹ تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, وزیر اعلیٰ سندھ کو اسلام آباد بلایا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد گئے اور وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھے. ابھی حال ہی میں ملک امین اسلم جو فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹر ہیں, انہوں نے ایک کراچی میں BRT کے حوالے سے ایک افتتاح کیا ہے. تب سندھ گورنمنٹ یا آپ کو بلایا گیا تھا؟ نہیں جی, بالکل نہیں بلایا گیا. اچھا, تو یہ یعنی اکثر اوقات ہوتا ہے. دیکھیں, یہ روٹین ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو پروونشل گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر صاحب ہیں, وہ بڑے رسپانسو ہیں اور بڑے ذمہ دار ہیں. ایسے وفاقی وزراء جب صوبہ سندھ آتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے آڈینس مانگتے ہیں, فوری ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. اس کی میں ریسنٹ مثال آپ کو دینا چاہوں گا. شہریار آفریدی صاحب کی وفاقی وزیر ہیں, کراچی تشریف لائے, وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ٹائم مانگا, وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر ٹائم بھی دیا اور ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. فیصل واڈا صاحب کا پانی کے سلسلے میں کوئی ایجنڈا تھا, وہ کراچی تشریف لائے چیئرمین وابڈا کے ساتھ, وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر ان کو ٹائم دیا. اب دیکھیں, وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلق جامشورو ضلع سے, انڈس ہائی وے کا ایک پیچ ہے 7 میں جہاں بار بار کیجولٹی ہوتی ہیں. تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں. پروونشل گورنمنٹ نے 7 ارب روپے غالباً وفاق کو دیے ہوئے ہیں, 50-50 ایکسپنسز بیئر کرنے تھے. 2.5 سال ہو گئے ہیں, وہ 7 ارب روپے ہم ٹرانسفر کر چکے ہیں وفاقی حکومت کو. ابھی تک وہ ہائی وے کمپلیٹ نہیں ہوا. اور دادرسی کیسے کریں, چونکہ جب وفاقی وزیر مواصلات بھی کراچی تشریف لاتے ہیں تو وہ گوارہ نہیں کرتے کہ صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کو, صوبہ سندھ کی عوام کے حقوق کے محافظ کو, اس اسمبلی کے لیڈر آف دا ہاؤس سے وہ ٹائم لیں, ان کے پاس جا کے وہ پیش رفت بتا سکیں, یہ بتا سکیں کیا وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈس ہائی وے کمپلیٹ نہیں کر پائے. یہ آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں. کیا مداخلت, کس چیز میں کرتے ہیں؟ دیکھیں, گورنر صاحب کا, میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں اور کوئنسیڈنٹلی یہ کتاب میرے برابر میں پڑھی ہے تو کوئی پلانڈ چیز نہیں ہے, صرف میں آپ کے سامنے یہ کتاب دکھانا چاہوں گا. یہ جو کتاب ہے یہ الٹیمیٹ کتاب ہے ریاست پاکستان کو چلانے کے لیے. تمام جو رولز ہیں, گائیڈنس ہیں, وہ اس کتاب میں ڈال دی گئی ہے. یہ کتاب کہتی ہے کہ صوبائی حکومت کی جو معاملات ہیں اس کو صوبائی چیف منسٹر اور صوبائی کابینہ چلائے گی. گورنر صاحب کا کوئی ایگزیکٹو کام نہیں ہے, کوئی ان کا پولیٹیکل کام نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس بات سے ہوتا ہے جب گورنر صاحب سیاسی معاملات پر دخل اندازی کرتے ہیں, سیاسی معاملات میں انٹروین کرتے ہیں. ہمیں پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ ایگزیکٹو معاملات پر انٹروین کرتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ وہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا, 162 ارب روپے کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے کہ جی گورنر صاحب کے تھرو خرچ ہوں گے. آپ مجھے بتائیے, اعلان ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں, 162 ارب چھوڑیں, 162 روپے وفاقی حکومت نے ابھی تک خرچ نہیں کیے. تو ہمارا کوئی گلا نہیں ہے گورنر صاحب سے, کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو سب کا آئینی کردار ہے ہم کو اس کے اندر اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہیے. جو آئینی حدود ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. گورنر صاحب آئین پاکستان کے آرٹیکل 105 کے تحت پابند ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کی کابینہ کی بات سننے کو. بٹ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ گورنر صاحب خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ فلاں قانون میں نے اس لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ مجھے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ یہ وفاقی معاملات میں انٹروین کرتا ہے. تو گورنر صاحب کو وفاقی وزیر کی بات نہیں سننی, گورنر صاحب کو صوبائی حکومت کی بات سننی ہے, صوبائی کابینہ کی بات سننی ہے, وزیر اعلیٰ کی بات سننی ہے.